السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں کہ اعلیٰ حضرت غیروں کی نظر میں بھی بہت اہمیت کے مالک تھے۔ ان کے کچھ تاثرات پیش کریں گے، اس کے بعد بات کو ختم کر لیں گے، کیونکہ پچھلے بیان میں اور پارٹ 1 میں ہم نے یہی بتایا تھا اور ان کے تاثرات اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائے تھے۔ لہٰذا پارٹ 2 میں بھی ہم آپ کے سامنے کچھ تاثرات ان کے پیش کر رخصت ہونا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ملاحظہ کریں، ان کو سنیں اور دوسروں کے سامنے بھی بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کی کیا شان تھی غیروں کی نظر میں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ان سے اختلاف تھا کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ عشق رسول کی بنیاد پر اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی بنیاد پر۔ لہٰذا آپ پورا بیان ہمارا سنیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جن تک پہنچائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن پورا بیان ضرور سنیے کیونکہ باتیں بڑی اہم رہتی ہیں، لہٰذا اہم باتوں پر ہمارا اور آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ بغیر سنے باتیں اہم ہوں لیکن سنا نہ جائے تو کچھ فائدہ نہیں۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک دیوبندی مولوی کی طرف۔ ان کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیالات تھے، کیا اظہار رائے تھی۔ مولانا مرتضی حسن دربھنگی ناظم تعلیمات دیوبند لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں اپنا تاثر پیش کرتے ہیں۔ اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند ایسے ہی گستاخ و بے ادب تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا، تو مولانا احمد رضا خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اس کے لیے آپ اشد العذاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، صفحہ 12۔ آگے ہم آپ کو مولانا کوثر نیازی دیوبندی کے ایک دو تاثرات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعتگوئی کا امام تھا اور احمد رضا خان بریلوی جس کا نام تھا۔ ان سے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو، عقیدوں میں اختلاف ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کے لیے آپ امام احمد رضا ارباب المدانش کی نظر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آگے مولوی کوثر نیازی دیوبندی ہی لکھتے ہیں، اپنا تاثر پیش کرتے ہیں ان مولانا احمد رضا خان بریلوی کی امتیازی شان ان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس میں وہ سرتاپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کا نعتیہ کلام بھی سود و گزاز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق و شوق سے اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اور سماعت کریے ان کے مولانا حکیم الامت صاحب کا ایک تاثر۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا بے حد ادب و احترام ہے۔ وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذاتی مفاد کے خاطر کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا، بلکہ جس نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی کی شان میں توہین کی اور اللہ کی شان میں توہین کی، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش نہ رہے بلکہ منہ توڑ جواب دیا۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے بہاوی دیوبندی مولوی ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، رسول کا دیوانہ اور رسول کا چہیتا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو اپنی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ نبی کی محبت کی خاطر کہتے ہیں۔ اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے بڑے مولانا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز ادا کرتا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے بیان میں بتایا تھا، ان کا ایک تاثر پیش کیا تھا۔ تو گیا دیوبندی حضرات بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مسلمان اور مومن سمجھتے تھے، جبھی تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش و تمنا کرتے نظر آتے ہیں۔
الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی فضل و حق وہی ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ لہٰذا ان حضرات نے اپنے بیانات، اپنے تاثرات سے اس بات کی گواہی دے دی کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت عشق رسول میں چلتے پھرتے تھے، عشق رسول میں اپنا قلم اٹھاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان تھی۔